اور عمل کرنے والوں میں رکھے۔ تو سامعین محترم، ایک رات اور بچی ہے، پھر ہم سے یہ دوسرا عشرہ بھی رحمت کا وہ رخصت ہوا، پھر مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ہر ساعت کی ہر برکات عطا فرمائے۔ تو ضرور ان ساعتوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑیں، سمجھنے کے ساتھ جوڑیں، عبادتوں کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شروع کی سورہ صاد کی شروع کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے ذکر کرتی ہیں۔ کون سے مذاکرات؟ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری کے حق میں حضور کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور آخری عمر تک آپ نے یہ معاملات سر انجام دیے۔ تو مشرکین مکہ آپ کی طرف آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بولنا چھوڑ دیں۔ وہ ہمارے بتوں کو برا بولنا چھوڑ دیں گے تو لہٰذا ہم بھی جو معاملات ہیں دشمنی کے وہ سب کے سب چھوڑ دیں گے، پھر ہم بھی تنگ نہیں کریں گے، ہم بھی کسی چیز میں جو ہے فساد نہیں کریں گے۔ لہٰذا ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں انہیں ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے جو ہے گر جائے گا، یعنی ان کی بلندیاں ہوگی، ترقیاں ہوگی، ہر کسی کے آگے یہ بار روک ہوگی، کیا میں ایسی چیز کی ان کو دعوت نہ دوں؟ لہٰذا میں تو انہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ تو کافروں نے کہا کہ آپ کیسے توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، تمہیں تمام وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی جو اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو عطا فرمائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر آپ کے ایک خدا پر ایمان لائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے جو ہے اس بات کا جو ہے انکار کر دیا۔ تو ابتدائی جو سورہ صاد کی آیتیں ہیں وہ یہی تذکرہ کر رہی ہیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ کفار کے آگے کبھی بھی نہیں جھکنا، کسی بھی حال میں ان سے معاملات ہو جائیں، اسلام کے جھکانے کے لیے کوئی بھی مذاکرات نہیں کر رہے کہ آپ اس طریقے سے کر لیں یا اس طریقے سے کر لیں۔ نہ، جب کلمہ توحید کو پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کو واضح کہہ دیا، اور وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے سارے معاملات آپ کے چھوڑ دیں گے۔ بھائی، جب توحید کا پرچم ہی ہم چھوڑ دیں گے تو پھر تو کفر ہی نظر آئے گا۔ وہ تو اپنے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، وہ تو ہر طریقے سے اپنے نظام کو پھیلا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے نظام کو پھیلانا چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد تو معاملے ہی ختم ہے، پھر تو ہم مستی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں سے حضور علیہ السلام نے یہی پیغام دیا کہ آپ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، کلمہ توحید کو آپ بیان کریں، کسی بھی معاملے سے ڈرنے کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اسلام کے پرچم کو اٹھائے رکھے اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی کرتا رہے۔ یہی پیغام حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جو ہے سورہ صاد بیان کر رہی ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایک عرصے تک 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے اور سخت بیماری کے اندر آپ رہے۔ آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا پاؤں مارے۔ آپ نے جب پاؤں مارا تو اس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نہائیں اور اسی پانی کو پئیں۔ جب آپ نے اس سے غسل کیا اور اس سے آپ نے پیا تو آپ کو اسی وقت صحت مل گئی۔ تو صحت اسی وقت ملنی ہے جب اللہ تبارک
طبیب ہوں، میں آپ کے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر میں علاج کرتا ہوں اور آپ کے شوہر کو شفا مل جاتی ہے تو آپ کہیں گی کہ اس طبیب نے شفا دی ہے۔ یہ بات کہی۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے کھول دیا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، لہٰذا تم شیطان کی باتوں میں آئی ہو، اگر میں ٹھیک ہوا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا، لہٰذا آپ صحت یاب ہوئے تو آپ کو یہ بات یاد آئی، تو آپ پریشان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی اتنی وفادار تھی، تکلیفات میں کون کس کے ساتھ رہتا ہے، 1 سال 2 سال جتنا بھی وفادار ہو، بیوی ہو بچے ہو سب چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وفادار بیوی تھی، محبت تھی آپ کو۔ آپ نے کہا اگر میں اس بات کو کرتا ہوں تو میری بیوی ہے، اور اگر میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں نے تو قسم اٹھائی تھی، تو اب کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں لیں اور ان کو جمع کر لیں اور ایک ہی دفعہ اپنی بیوی سے یہ معاملہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم اس واقعے میں ذرا غور کریں کہ شیطان نے انبیاء علیہ السلام کی گھرانوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ان کے قریب بھی گیا، وہ ان لوگوں کے پاس بھی گیا۔ تو میں اور آپ جن کے پاس تقویٰ ہی نہیں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہم استغفار اور لوحل کی تسبیحات کو اپنے تھامے رکھیں گے اتنے ہی زیادہ شیطان سے دور رہیں گے۔ اور یہاں سے ایک اور بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے تو شیطان کے وار سے ان کا گھر نہیں بکھر سکا۔ اب یہاں سے آج جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں وجہ یہ ہے کہ تقویٰ نہیں۔ اگر ہم با تقویٰ ہوتے تو شیطان کتنا ہی وار کرتا، وار وہ کتنا ہی کر لیتا، ہمارے گھر نہیں بکھرتے، ہمارے معاملات خراب نہیں ہوتے، ہمارے جو ہے روٹین کے معاملات اچھے ہی چل رہے ہوتے، رنجشیں کبھی بھی ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہوتی۔ آج جو رنجشیں آ رہی ہیں وہ ہمارا تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہر گھر کے معاملات ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو رنجشیں بڑھتی ہیں وہ ہمارا گناہ گار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے نا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اتنی قربت اختیار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس طریقے سے چھوٹا سا معاملہ کریں یہ قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب ہم تقوی کو اختیار کریں گے نا تو جتنے بھی دنیا کے مصائب ہیں، جیسے بھی مصائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری ایسی مدد فرمائے گا کہ وہ سیکنڈوں کے اندر وہ مسئلہ جو ہے سلجھ جائے، پھر ہم گرفتار نہیں ہوں گے کسی دنیا کے معاملے میں یا گھر کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ تو اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ تکلیفات میں صبر، جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ 18 سال دوستوں یہ بہت طویل مدت ہے۔ آج 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو صبر اور شکر کے دامن کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ جتنا زیادہ ہم صبر اور شکر کو تھامے رکھیں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، اور اتنے ہی زیادہ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو اسلام کے لیے شرح صدر کے حوالے سے بیان ہوا ہے، فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ شخص اللہ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کسی کو چن لیتے ہیں تو دوستوں چنا ہو جاتا ہے جو جستجو رکھے، جو دین کے لیے کوششیں کرے، دین اسلام میں بڑھنے کے لیے کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس نور کے لیے اسے چن لیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرح صدر کی کیا معنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتا ہے، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا
اس بندے کے لیے آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہم لوگ جو ہے احکام شریعت میں کتنی مسائل ہمیں آتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، بار بار الجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کیسے محبوب بندے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ان کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی نشانی بھی پوچھی تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ جو ہے جنت کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ بس میں جو ہے جنت کی طرف بڑھوں گا، مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے، اور دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو شرع صدر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا 3 نشانیاں بیان ہوئی؟ پہلی یہ کہ وہ جنت کی طرف کوشش کرتا ہے، دوسرا یہ کہ دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے۔ دنیا کے دھوکے سے مراد یہی ہے کہ دنیا کے اندر زیادہ ملوث ہونے سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، اور فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ موت کی تیاری سے مراد یہی ہے کہ اعمال بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو 2 چیزوں کے اندر جب وہ غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول ہی دیتا ہے۔ کیوں؟ پہلا غور تو یہ کہ اسے جنت حاصل کرنی ہے، دوسرا یہ کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہ اعمال کو درست کر رہا ہے، اور جو اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اصل میں وہی دین کی طرف بڑھتا ہے، اور جو اعمال کو درست کرنا نہیں چاہتا، جیسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے، میں صبح اٹھے فجر نکل گئی اور پڑھ لی عصر مغرب عشاء کا کچھ پتہ نہیں، باقی دینی معاملات ساتھ میں ایک دفعہ قرآن اٹھا لیا پڑھ لیا، تو یہ ایسے لوگوں کے حوالے سے کبھی بھی ان کا سینہ کشادہ دین کے لیے نہیں ہوتا، وہ دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو دین کے لیے ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایسی محافل میں شرکت کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی احکام شریعت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ اعزاز عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پھر محبت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ رحمت خداوندی سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ آگے بھی پیچھے بھی ہم ایسے واقعات سن کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کی رحمت کی طرف بڑھو، اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو مایوس نہ ہونا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ وقت تھا کہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اپنے گناہ سامنے رکھے، زنا ہم نے کیا، ناحق قتل ہم نے کیا، شراب وغیرہ وغیرہ انہوں نے بتایا، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے لیے بلکہ جتنے بھی اہل اسلام والے ہیں ان سب کے لیے خوشخبری سنا دی، میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تم بس اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر گڑگڑاتے رہو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں روتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بڑا غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ عاجزی سے ہم اس کی بارگاہ میں روئیں تو صحیح۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا آنسو رب کو بہت پسند ہے، اس کا جب آنسو گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ بروز حشر اس آنسو کو جو آنکھوں میں مکھی کی طرح جھلکتا ہے اس کے توسل سے بھی لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جب یہ روتا ہے نا تو بڑا پگھل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اپنے سخت دل کو جب تم میری طرف آنا، جب تم میری عبادت میں لگ، جب تم میری طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو تیری آنکھیں نم ہو، عاجزی سے تیرا جسم جھکا ہو، بس بندے کا یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں سمیٹ کر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بندے
بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے. لیکن جیسے کہ آج ہمارے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں تو ہمارے اندر تھوڑا سا ہمارا اندر کا معاملہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ہم تھوڑے سے اکڑنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ساری زندگی جھکاؤ ہی چاہیے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا آنسو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسی لیے ساری زندگی رب کے آگے عاجزی دکھانی ہے. اور جتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جتنا زیادہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان فرمائے گا اور اس کے توسل سے ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے اسی کے آگے، اسی کے تحت ایک ایسی آیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بروز حشر جو لوگ گناہ گار ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا وهل الى خروج من سبيل. قیامت کے دن کفار کہیں گے اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی، 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے. یہاں 2 موتوں سے مراد ایک پیدائش سے پہلے کی ہے اور دوسری پیدا ہونے کے بعد دنیا کی ہے. اسی طرح آخر کی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ 2 جو حیات کا معاملہ ہے اس سے ایک پیدائش والی اور دوسری حشر والی. تو دوستو یہ دونوں موت اور حیات کا وہ دونوں لوگ جو ہے ذکر کریں کہ اللہ تم نے ہمیں 2 موتیں دی، 2 حیاتیں دی، تو ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، یعنی ایک بار پھر وہ دنیا والی حیات عطا کر دے. ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے جرم کا، لیکن انہیں صاف انکار کر دیا جائے گا، اب کوئی دوبارہ لوٹ کر نہیں جائے گا. یہ آیت مبارک ہمیں سنانے کے لیے ہے اور ہمیں جو ہے ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ یہ موقع جس طرح تم دنیا میں دن بدلتے دیکھ رہے ہو نا، یہ دوبارہ دن بدلتے تمہیں نظر نہیں آئیں گے موت کے بعد. پھر وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت ہمیں آج دی ہے اس طاقت کا استعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف بڑھنے کے لیے کرنا ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اگر موت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایام نہیں ملیں گے جو دنیا کے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب ہی دے گا اور جزا و سزا کا معاملہ ہی ہوگا. تو یہ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے زندگی کے دن بدل رہے ہیں، پھر نہ جانے کون سی ایسی شان ہو کہ پھر اس کے بعد یہ دن نہ بدلے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ یہ بات سوچ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر وہی خوبصورت آگے ایک اور جو ہے آیت مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر مومنین کو سبق دے رہا ہے کہ میرے نزدیک محبوب ترین بندہ ہے کون. فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. سامعین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ بنایا اور گھیرنا چاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک شخص جو کہ فرعون کے ہی خاندان سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ کھڑا ہو کر سامنے آ گیا. فرعون کا دور چھوٹا نہیں تھا، وہ تو قتل کر دیتا تھا، سنتا نہیں تھا. لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جب کوئی ایمان کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو اکیلا فرد کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے. یہی ہم سورہ یاسین میں بھی سن کر آئے، اس سے پہلے بھی عباد الرحمن کی صفات میں ہم نے یہی بات سنی کہ مرد مومن ہمیشہ حق بات کہتا ہے، ہمیشہ شریعت کی بات کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے جیسے نبی حضور علیہ السلام نے حق کی بات کی نا. اب وہ دیکھیں نا، ابھی ہم نے سنا ہے کہ ابو طالب کے پاس مشرکین آئے، وہاں حضور بھی بیٹھے تھے، لیکن حضور نے بغیر کسی ہچکچائے واضح طور پر بات کی کہ میں توحید کی دعوت دوں گا، میں تمہارے سارے معبودان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ حق پر نہیں ہے، تم سب جو ہے باطل طریقے پر چل رہے ہو. تو وہ اٹھ کر چلے گئے لیکن ہاتھ نہ لگا سکے. یہاں پر بھی یہی بات
رہتا ہے۔ تو یہی ہوا، فرعون کے دربار میں جو اس کے خاندان کا ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رجل مومن ہے، وہ آدمی مومن آدمی ہے، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز سے لیا کہ وہ رجل مومن، یعنی رجل مومن، اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی۔ تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھی آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ خود اسی پر پہنچے گا، تم لوگ مانتے کیوں نہیں ہو؟ بڑی توارت کے ساتھ اس کی خوبصورتی سے اس کے الفاظ آئے ہیں، اس نے حق کی بات کی، وہاں وہ ڈرا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو باطل، یعنی سارا ہی زمانہ باطل کا ہے اور ان کے درمیان بھی کھڑے ہو کر حق بولتے ہیں۔ تو آج اہل حق اتنی طوالت میں ہوتے ہوئے حق بولنے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ آج مسلمان حق کیوں نہیں بول رہا؟ آج مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا پڑے گا دوستوں۔ اللہ تعالیٰ برکات دیتا ہے، ہمارے گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، ہمارے معاملات میں بھی برکتیں ہوں گی۔ آپ دیکھیے گا، آپ اپنے گھر میں بھی حق بولنا شروع کریں، آپ اپنے گھر میں بھی سیدھی بات بتانا شروع کریں کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، پھر آپ اللہ کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسی تیزی سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرمائے گا اور خود ہمارے ہاتھوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی طرف لے جائے گا، کہ ہماری زبان بھی اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی طرف لے جائے گا، ہم جو بولیں گے اس کا اثر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بولے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل مومن بنائے اور ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا اور عمل کرنے والا اور حضور علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والا بنائے۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عصمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ سامعین محترم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو تین چیزوں کا حکم دے رہا ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے یہ امت کو سبق دینا بھی مقصود ہے۔ فرمایا اے محبوب آپ صبر کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آپ صبر کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید کریں۔ دوستو، قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا، ان سے زیادہ شکر کسی نے نہیں کیا، ان سے زیادہ تسبیح اور تمجید کسی نے نہیں کی، ان سے زیادہ معافی بھی کسی نے نہیں مانگی۔ معصوم ہوتے ہوئے بھی معافیاں مانگتے تھے، جس سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ آج جو کہ غیر معصوم ہے، یہ جو نبیوں کی امتیں، ہم جو حضور علیہ السلام کے امتی ہو کر کتنے گناہ گار ہیں، تو ان تین چیزوں کا حق ہم پر کتنا زیادہ ہے۔ کیا ہم تسبیح اور تمجید میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید کر رہے ہیں؟ کیا ہم معافیاں مانگتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کسی چیز میں ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ غصے کا معاملہ ہو، چاہے وہ رہن سہن کا معاملہ ہو، چاہے وہ چلنے پھرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہے۔ تو ہم ان تینوں چیزوں پر جب تینوں چیزوں پر عمل کریں گے تو ایک بہترین امتی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہی سبق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، معافیاں مانگنے والا بنائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم رویا کریں، معافی مانگا کریں، اور پھر تیسری چیز تسبیح اور تمجید کیا کریں۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو کچھ ہم سب سنتے ہیں اس کی برکتوں کا نزول ہماری زندگیوں پر نازل فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا بھی شوق و ذوق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔